السلام علیکم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ عشرہ ذو الحجہ آنے والا ہے، آلموسٹ 2-3 آفٹر ڈیز ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت کے ساتھ اس کو دیکھنا نصیب کریں۔ تو عشرہ ذو الحجہ جو ہے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن، 10 عشرہ مین 10، ذو الحجہ کے 10 دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ والفجر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی۔ That is the best time of the starting of day۔ جب دن شروع ہوتا ہے تو اس کا سب سے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کا دن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے فجر کے ٹائم میں برکت عطا کر دیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں یہی عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، انٹینسلی امپورٹنس ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں، علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ 10 دن ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن بنا دیا ہے کہ کتنی زیادہ نیکیوں کو، جو نیکیاں کرنے والے، نیکیوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک پورا سیزن بنا دیا، پیکج بنا دیا ہے۔ فار ایگزامپل رمضان ہے، اس میں جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، جبکہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، روزوں کا بھی اہتمام، پھر تکبیرات کو بلند کرنا، پھر قربانی کا ایک نیکی ہے، پھر سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا ہے وہ ہے کہ حج کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ بہت بڑا جو یونیورسل ہے پوری دنیا کے اوپر، کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضری دیتے ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، آپ ہم سے بلند ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، اور آپ ہمارے اوپر طاقتور، ہمارے مالک ہیں۔ اس بات کی گواہی دینے کے لیے سارے مسلمان دنیا بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق دے، طاقت عطا کرے، کیپیسٹی بنائے کہ وہ حج کرے۔ یہ عشرہ ذو الحجہ جو ہے، اس کی جو لوگ حج نہیں کرنے گئے فار ایگزامپل، وہ یہاں پر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں نیکیاں کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما من ایام عند اللہ، کہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ باقی دنوں کے اندر اللہ اتنا زیادہ جہنم سے آزادی کبھی بھی نہیں دیتے جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ایک مسلمان اور مومن کا سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی، یا اس کی توجہ کیا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ بندہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، ایک بھوکے بندے کو کہا جائے کہ بھئی میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ کھانا کھاؤ گے؟ مطلب وہ تو حیران رہ جائے کہ بھئی میں کھانے کا تو ویٹ کر رہا ہوں، کھانا ہی تو مجھے چاہیے، اور مجھے چاہیے کیا؟ تو اسی طرح سے ایک مومن کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ان 10 دنوں کے اندر جہنم سے آزادی ملے گی، مومن کو چاہیے کیا؟ مومن چاہتا ہی ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے، جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ جتنی جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ کبھی بہت کم ہے باقی دنوں کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام عند اللہ، ان ایام سے زیادہ اللہ کے ہاں اور کوئی ایام جو ہے افضل نہیں ہے، ما من ایام افضل عند اللہ۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل نہیں ہے عمل، ان کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ افضل ترین ہے یہ دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ جہاد جو ہے ایمان کے اندر، ایک جو مومنین ہیں وہ اللہ کے حکم سے شریعت کے مطابق جو جہاد کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بندہ جو کہ اپنا جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں اپنا شہید ہو جائے، تو شہید سے زیادہ نہیں افضل، شہید سے نیچے ہیں، بٹ دوسرے اعمال سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے افضل ترین یہ دن رکھے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر جو کرنے کے کام ہے، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے، جب فرسٹ ذو الحجہ آئے گی تو تب ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
کہ ہم اپنے جتنے بھی ناخن ہیں، پاؤں کے ہاتھوں کے ناخن ہیں، وہ کاٹ لیں، اپنی حجامت وغیرہ بنانی ہے، اپنے بال وغیرہ سیٹ کروانے ہیں وہ کروا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ فرسٹ جو بیفور فرسٹ ذی الحجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بنا لیا کرتے تھے اور نماز عید ادا کرنے کے بعد کٹوایا کرتے تھے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اکثر ہمارے بھائی جو ایسا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ناخن وغیرہ کٹوا لیتے ہیں بیفور فرسٹ ذی الحجہ، تو 9th جب ڈیٹ ہوتی ہے، مطلب بیفور 1 day بیفور عید سے ایک دن پہلے وہ رات کو جا کے سب کچھ اپنی حجامت وغیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی کرنا ہے، عید والے دن نہیں ہے۔ نہیں، تو یہ کنفیوژن دور کرنی چاہیے ہمیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے یہ سب کچھ کٹوانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر دیتے ہیں۔ مطلب یہ لازم نہیں ہے، ضروری ہے کہ جو قربانی کرے گا اس نے یہ عمل کرنا ہے، یہ جو قربانی نہیں بھی کرتا وہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے کامن ہے، سب کے لیے یہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ نوافل ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نفلی عبادات کرنا اس کی سنت ہے، پھر اذکار کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں فرمایا ما من احب الی اللہ، اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، فاکثروا فیہن التکبیر والتحمید والتہلیل، کہ اللہ کا ذکر کریں، التکبیرات بلند کریں اور الوہیت بلند کریں اور تحمید بلند کریں۔ یہ التکبیر والتحلیل والتحمید کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ہمیں بہت ہی زیادہ ہم سنتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ التکبیر کیا ہے؟ کہ تکبیرات بلند کرنا، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، یہ بلند کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ، صرف اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفات، تمام حمد، جتنی بھی اپریسیشنز، all things، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، یہ بیان کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو دونوں صحابہ کرام تھے، ان کا یہ روٹین ہوا کرتی تھی، جب عشرہ ذی الحجہ آتا تو یہ بازاروں میں نکل جاتے، بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ یہ تکبیرات بلند کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے اس کا اہتمام کریں، بھرپور طریقے سے نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں کی تو ویسے پابندی کرنی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر، بیکاز یہ دن اہم ہے، اسپیشل دن ہے، ان دنوں کے اندر ہمیں پابندی کرنی چاہیے، روزے رکھنا۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگلی بات، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، جب 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن روزہ رکھنا۔ یہ نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کی ویسے فضیلت بیان کی ہے نفلی روزے کی، کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھے گا اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 دن یا 70 سال گز دور جو ہے کر دیں گے جہنم کی آگ کو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور رکھنے کی، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ ہمارا چہرہ، ہماری اولاد، ہماری نسلیں جہنم سے دور رہیں۔ اور دوسرا 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمایا کہ اگر جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آفر ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ جو گناہ ہوئے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ معافی دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے جب کسی کو کہا کہ تم یہ غلطی کرنے سے پہلے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشی کی بات ہے، خوشی کی کنڈیشن ہے۔ اوبویسلی یہ کبھی بھی اس بات کو اگنور نہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ معافی کو اناؤنس کرتے ہیں تو معافی کی اناؤنسمنٹ میں دیکھیں کہ کسی کو معاف کر دیا ہے، خوش ہو گئے اس سے، تو خوش ہونے کے بعد کیا ہے کہ اس کے پرابلمز کو حل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دنیا میں کوئی شخص ہے، ہم اس سے کسی سے صلح ہوتی ہے تو وہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے، معاف کرتے ہوئے میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ راضی ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، فرینڈ شپ کر لیتا ہوں کسی بندے سے۔ تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے دیکھوں گا اچھا میرا فرینڈ بن گیا، اس کی کوئی پرابلمز ہیں، اس کو کہیں پہ میری ضرورت ہے تو میں فوراً اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اس کے پرابلمز کو حل کرتے ہیں۔ اگر اس کا بیماری کا کوئی پرابلم ہے، اس کے کوئی رزق کا پرابلم ہے، اس کی ڈگری کا پرابلم ہے، مطلب کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
حل کر دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معافی اور استغفار کرنے کی اتنی زبردست قسم کی ایک آفر دی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو معاف کرتے ہیں، نہ صرف ان کی غلطیوں کو کلیئر کر دیتے ہیں، بلکہ جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ ان کے اوپر پانی پھیر کر ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو پائسنس، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب کھولا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اتنی نیکیاں، یہ میں نے تو نیکیاں نہیں کی، تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارے وہ گناہ ہیں جو تم نے کیے تھے، لیکن تم نے اللہ سے توبہ کر لی تھی، ان گناہوں کی معافی مانگ لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ تمہیں معافی نہیں کیے بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دیا. اب وہ دیکھا رہے گا یہ چھوٹا گناہ ایک دم سے خوشی میں آ گیا نا، بندہ لالچی ہوتا ہے نا، فوراً کہے گا یا اللہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ کدھر ہیں، وہ جو بڑے بڑے میں نے گناہ کیے تھے وہ کنورٹ نہیں ہوئے نیکیوں کے اندر. تو اس بات کے اوپر اللہ بھی مسکرا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا مسکرائے کہ بندہ چند لمحے پہلے ڈر رہا ہوگا اللہ کے سامنے کہ میرے گناہ ہیں سامنے نہ آ جائیں. جیسے اللہ اس کو آفر کروائیں گے تو فوراً ہی وہ کہے گا میرے وہ بڑے گناہ کدھر ہیں. اور اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے اپنے بندے کی. بندہ مجھ پہ یقین کرتا ہے، بلیو کرتا ہے، بندے کے مجھ پہ مان ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریفات بلند کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی جہاں سے بھی موقع ملے ہم کبھی بھی موقع اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے میرے بندے تم نے آنے والے دن کے لیے کیا بیچا ہے. یہاں بیٹھے ہو، یہاں دنیا کے اندر کام کر رہے ہو، تو اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہو یا اسٹڈیز کر رہے ہو، اسٹڈیز کر کے آفٹر اسٹڈیز جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، something else whatever کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ یہاں کی آپ کی تیاری ہے. تو آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ دن جس دن بندہ اگر جو نیک اعمال نہیں کرے گا وہ اتنا پچھتائے گا، وہ یہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دن کے لیے کچھ کیا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. مطلب وہاں پہ وہ اس لائف کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا، وہ لائف اس کو بولے گا. سمجھ رہے بات کو کہ لائف اس دن کو بولے گا، قیامت کے دن کو لائف بولے گا یا اللہ یہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یہ جو لائف ہے اس کو زندگی کنسیڈر ہی نہیں کرے گا. وہ ایکچوئل لائف ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا عائشہ کو، عائشہ لا عائشہ الا العیش الاخرہ، دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی اصل زندگی ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مطلب مومن کے لیے یہ سجن ہے، قید خانہ ہے، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والا کافر ہے اس کے لیے یہ جنت ہوگی، اس کے لیے یہ بڑی انجوائمنٹ کی پلیس ہوگی، بڑی ہی زیادہ اس کے لیے امیوزمنٹ کی پلیس ہوگی. مومن کے لیے یہ تو ریسٹرکٹیو پلیس ہے، ریسٹرکشنز ہیں، یہاں پہ پابندیاں ہیں، جیسے ایک سجن کے اندر، جیل کے اندر حوالات ہوتے ہیں، وہاں بندے کو کسی ملزم کو بند کر دیا جاتا ہے، کتنی کی اس کو آزادی ہوتی ہے. بس اس کا کہتا ہے مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، صرف مطلب کسی کو کمرے میں روم میں بند کر دیا جائے کہ یہ آپ کی جیل ہے. اب وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز چلے گا، جو اس کو جیل والے کہہ دیں گے ویسے تبھی کھانا کھائے گا، تبھی سوئے گا جب اس کو الاؤ کریں گے. سیم لائک مومن کے لیے یہی ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، اس نے اپنے جو اس کا دل کرتا وہ نہیں کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہوگی ان کے مطابق اس نے لائف گزارنی ہے. اور ایکچوئل لائف اس کی کیا ہے جب اس کا فیصلہ ہونا آخرت کی لائف ہے. عشرہ ذو الحجہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بھرپور نیکیاں کریں. ہم انشاءاللہ تعالی روزہ بھی رکھیں گے 9 ذو الحجہ کا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم تکبیرات بھی کہیں گے. ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ رکشوں کے اوپر یا اپنی گاڑی کے اوپر یا کچھ بھی ایک سٹائل نہ کر کے لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کیا جائے اور اس کے اوپر تکبیرات چلائی جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سنیں اور ریمیمبرنس کی وجہ سے ان کو یاد آ جائے اس بات کا، تو وہ بولنا شروع کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دیں گے. یہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. سعودی عربیہ میں تو یہ بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے، گاڑیوں کے اوپر یہ چلتا ہے اور بہت ہی ایک خوبصورت منظر لگتا ہے، تو بہت فیسینیٹ کرتا ہے وہ جو سین ہوتا ہے. ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہو، جتنا کوئی افورڈ کر سکے. ادروائز کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا تو اٹس اوکے. جو ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرتے تھے کہ بازاروں میں جا کے ویسے اونچی اونچی کہنا لگ جاتے تاکہ دوسرے لوگ بھی کہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم خود کہنا شروع کر دیں.
سو اس کے اوپر پوری توجہ دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تکبیر و تحمید بھی کہنی ہے، اور اپنے ناخن وغیرہ تراش لینے ہیں، اپنے حجامت بنوا لینی ہے بیفور ذی الحجہ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کٹوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو قربانی کا موقع دیا ہے وہ قربانی کی خدمت کریں، اپنے قربانی کے جانور کو اچھا کھانا کھلائیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کو تکبیر کریں، اور جب نماز پڑھ کر آئیں تکبیر کرنے کے بعد یہ سنت ابراہیمی کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے۔